جو انسیڈنٹ پرسوں 25 تاریخ کو تقریباً 8:30 بجے 9 بجے کے قریب لاہور ایئرپورٹ پر ہوا، وہ اس وقت ٹاک دا ٹاؤن ہے، بات ہو رہی ہے اس کے اوپر. تو میرا یہ خیال تھا کہ ہم سب اس پر ذرا ڈسکشن ضرور کریں. اگر میری اس میں کہیں کوئی خامیاں کوتاہی ہے تو ضرور اس کی بھی نشاندہی ہو، اور اگر میرا موقف اور نقطہ نظر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو ذرا اس پر بھی ہم ضرور بات کریں. سب سے پہلے بڑی بنیادی سی بات ہے، ظاہر جب آپ فیملی کے ساتھ ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، تو اصول یہی ہے کہ آپ کو کسی کو یہ حق نہیں دینا چاہیے یا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ فیملی کی موجودگی میں کسی بھی طرح سے آپ کو تحقیر کا، تضحیک کا یا تزدید کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے، کوئی بھی شخص ہو. یہ تو ایک جنرلائز بات ہوگی. میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ذی شعور ہے، کوئی بھی سمجھدار اور صاحب عقل آدمی ہے، وہ اس بات پر متفق ہوگا کہ جب بھی آپ میں سے کوئی بھی، ظاہر اپنے اپنے سیاسی نظریات ہیں، سیاسی وابستگیاں ہیں، لیکن اس بنیاد پر کہ آپ چونکہ سیاسی مخالفت ہے آپ سیاسی مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، تو کسی کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور کسی کے پاس یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو کسی بھی طرح سے، کسی بھی ڈیروگیٹری ریمارک کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے تبدیل یا تصحیح کا نشانہ بنائے. چینج آئے کہ وہ ایک سرکاری افسر ہو، ایک آفیشیل کیپیسٹی میں، آفیشیل یونیفارم میں امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑا ہو کر تعصب کا یا اپنی سیاسی وابستگی کا اظہار آپ کی تزلیل، تصحیح یا تحقیر کی شکل میں کرے. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اس کو انکاؤنٹر کرنا چاہیے، جو کہ میں نے کیا. یہ ایک بحث کہ اس نے گالی دی یا نہیں دی، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ کو کہتا ہوں کہ گالی سے آغاز ہوا اس جملے کا، اور پھر اگلا جملہ اس نے کہا کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا. گالی پر میں اس لیے بار بار بات نہیں کر رہا کہ ہم اس ڈیبیٹ کو ختم نہ کر دیں. میں کہوں جی دیکھیں اس نے جی مجھے گالی دی، دیکھیں جی اس نے مجھے ماں اور بہن کی گالی دی، تو ہم ایک بالکل ایک پوری گفتگو کو اور ڈیبیٹ کو ایک ہمدردانہ، ایک لیوریج لینے والا، ایک مائلیج لینے والا، ایک سمپتھی لینے والا رنگ دینے کی کوشش کریں گے. میں یہ کہتا ہوں میرے پاس اس بات کا کوئی ایویڈنس یا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اس کو لگا دیجیے آن کر دیجیے. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ اس نے مجھے گالی دی، اور اس کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ اس نے نہیں دی. تو پھر ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں الجھتے. ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ جو بات اس نے تسلیم کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس نے یہ کامنٹ پاس کیا اور اس نے مانا کہ میں نے اپنے کولیگ سے یہ بات کی، لیکن کولیگ سے اتنی لاؤڈ یہ بات کی اور دانستاً یہ بات کی کہ سب لوگوں نے اس کو سنا، تبھی تو مجھے پتہ چلا، تبھی تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی جان آپ نے کیا بات کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اگر ایک لیڈر کے فالوور، کسی نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ لگا کہ وہ عمران خان صاحب کے فالوور ہیں، تو آپ میں سے جس کسی کا اس شخص سے کبھی رابطہ ہو کسی بھی طرح سے، آج کل کسی بھی وقت میں، قرآن مجید پہ ہاتھ رکھوا کے اس سے بات پوچھیے گا کہ اقرار الحسن جب آپ کے پاس آئے، کیمرہ نہیں تھا ان کے ہاتھ میں یا موبائل ہاتھ میں نہیں تھا، جب تک جیب سے نہیں نکالا تھا انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ عمران خان کے فالوور ہیں. میں نے یہی کیا جب میں امیگریشن کاؤنٹر سے اس کے پاس آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی جان آپ عمران خان کے فالوور ہیں، اینڈ ہی سیڈ یس. اس کے بعد میں نے کیمرہ نکالا اور اس کو انکاؤنٹر کرنا شروع کیا کہ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کے فالوور ہو کے کسی بھی دوسری سیاسی نظریات رکھنے والے شخص کو اس کی فیملی کی موجودگی میں اس طرح کے ریمارکس دیں. لوگوں نے کہا جی آپ نے اس بات کا برا منایا کہ آپ نے جواد احمد سے ملایا گیا یا ان کے برابر. ہرگز نہیں. جملہ یہ تھا کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا. اگین جواد احمد میرے لیے عمران خان سے 1 کروڑ گنا زیادہ قابل احترام اور زیادہ قابل عزت انسان ہے. آپ نہ تو انہیں ذلیل کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں ذلیل کہتے ہوئے کسی اور کو ویسی ضلالت کی خبر یا وعید سنا سکتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں جس پر مجھے تکلیف پہنچی، میری فیملی کی موجودگی میں یہ کہا گیا، اور ظاہر کوئی بھی انسان ہی ہوگا آپ میں سے کسی کے ساتھ کسی لمحے کسی جگہ کسی سٹیج پر ہی ہوگا، میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کی مذمت کریں گے. آج وہی پاکستان تحریک انصاف جو 4 سال کا اپنا نیریٹو اور اپنا بیانیہ صرف میری نفرت میں اس نے زمین بوس کر دیا ہے، جو بار بار یہ کہتے تھے یونیفارم میں سیاست نہیں کرنی چاہیے، وردی والوں کو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، آج کیسی بڑی بدقسمتی ہے کہ صرف ایک شخص کی مخالفت میں وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس آدمی کے ان پولیٹیکل ریمارکس کو. بھول جائیے اس نے گالی دی، بھول جائیے اس نے کسی کے ساتھ مجھے مثال دی یا کسی اور کے ساتھ ملایا، لیکن وہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ اس نے ایک پولیٹیکل کامنٹ دیا. اس وقت بھی وہ یونیفارم میں موجود ہے، اس وقت بھی آفیشیل کیپیسٹی کے اندر موجود ہے، اور اس آفیشیل کیپیسٹی میں اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ قابل اعتراض نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے. لیکن جب آپ کے خلاف کوئی بھی وردی والا کسی بھی محکمے والا کچھ کرتا ہے تو وہ قابل اعتراض ہے. تو یہ جو دو رنگی ہے، یہ جو منافقت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ منافقت بھی اس چھوٹے سے انسیڈنٹ کی وجہ سے ایکسپوز ہو گئی. میں نے جواد احمد صاحب کے حوالے سے جو بات کی کہ میں پوری دیانتداری سے اور صدق دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ جواد احمد صاحب
میرے لیے اور اس ملک کے ہر آدمی کے لیے عمران خان صاحب سے 1000 گنا زیادہ قابل احترام اور قابل عزت ہونے چاہیے، اس لیے کہ جواد احمد نے کبھی کسی ڈکٹیٹر کو ووٹ نہیں دیا، جواد احمد نے کبھی کسی جرنیل کو جمہوری اور سلجھا ہوا نہیں کہا، جواد احمد نے کبھی بھی کسی جرنیل کو ایکسٹینشن نہیں دی اور حکومت جانے کے بعد بھی تیسری بار ایکسٹینشن کی پیشکش نہیں کی، جواد احمد نے کبھی جرنیلوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تلوے نہیں چاٹے، ان کی تعریفیں نہیں کی۔ جواد احمد کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جواد احمد نے کبھی اپنی بیٹی کو ڈس اون نہیں کیا، جواد احمد نے کبھی کسی کے گھر جا کے اس کی فیملی پر نظر رکھتے ہوئے 5 بچوں کی ماں کے ساتھ جو ہے وہ طلاق دلوا کے شادی نہیں کی ہوئی۔ تو ذاتی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے جواد احمد میرے لیے 1000 گنا زیادہ قابل احترام آدمی ہے عمران خان کے مقابلے میں۔ مجھے جواد احمد سے ملایا جائے گا، میں سمجھوں گا کہ اس میں میرے لیے اطمینان اور خوشی کی بات ہے۔ مجھے جب عمران خان سے ملایا جاتا ہے تو میں اپنی تذلیل، تحقیر اور تضحیک محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ میں ہرگز اس شخص جیسا نہیں بننا چاہتا جس کی صفات میں نے آپ سے عرض کی، اور وہ ساری صفات وہ ہیں جو آن ریکارڈ ہیں، جس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں الزام لگا رہا ہوں۔ ایک وہ چیز کہ جو 25 سال کی سیاست جس آدمی نے جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کر کی، اور جو اب بھی بدقسمتی سے جنرل عاصم منیر سے ہی ملاقات کا خواہش مند ہے اور خواہاں ہے، اور بار بار یہ کہہ چکا ہے اب بھی کہ ہمیں صرف عاصم منیر سے پرابلم ہے، یعنی نہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مسئلہ ہے، نہ آپ کو نظام سے کوئی پرابلم ہے، نہ ڈی ایچ ایس سے کوئی مسئلہ ہے، نہ بلوچستان کے ایشو سے، نہ بلوچستان کے گمشدہ افراد سے۔ تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جواد احمد ایک بیٹر آپشن ہے جس کا کم سے کم کوئی نظریہ تو ہے، جو سوشلزم کی بات کر رہا ہے لیکن کوئی نظریہ تو ہے۔ عمران خان جس شخص کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے بدقسمتی سے، جس شخص کا نظریہ صرف اقتدار ہے، اور اقتدار میں ہو تو جرنیل تقریباً والد گرامی کا درجہ رکھتے ہیں، اور اقتدار میں نہ ہو تو وہی جرنیل غدار بن جاتے ہیں، وہی میر جعفر اور میر صادق بن جاتے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ ہم نے 2001 سے اب تک، جب سے میں یونیورسٹی اور کالج کے سٹیج پہ تقریریں کیا کرتا تھا، اللہ کی مہربانی سے ہم نے ہمیشہ یونیفارم میں اور وردی میں سیاسی مداخلت کی مذمت کی ہے، علیہ اعلان کیا ہے۔ عجیب و غریب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے دوست جو ہے نا وہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے دوستوں کی طرف کہ آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی حمایت کی، لعنت ہو اس آدمی کے شکل کے اوپر جس نے کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی کسی سیاسی پریس کانفرنس کی حمایت کی ہو، جس نے کبھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے غیر آئینی مداخلت کی حمایت کی ہو زندگی میں کبھی۔ اس موقع پر بھی کہ جب میں اے آر وائی کا حصہ تھا، اور یہ تاثر تھا اے آر وائی کے ادارے کے بارے میں، ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ادارہ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں میری 20 سال کی 21 سال کی صحافت میں ایک لفظ دکھا دیجئے جو کبھی کسی جرنیل کے حق میں لکھا گیا ہو یا بولا گیا ہو، میں گردن اتروانے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ آج 2022 کے بعد جعلی انقلابی بن کے ہمیں جب ٹاؤٹ کہیں گے، آپ آج جعلی انقلابی بن کے ہم پر یہ الزام لگائیں گے کہ جناب اس یونیفارم والے کی سیاست سے تو مسئلہ تھا لیکن باقی جو کر رہے ہیں بھائی ان سے ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے ہمیں۔ میں شاید پاکستان کا وہ واحد جرنلسٹ تھا جس نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے خلاف ٹویٹ کی تھی جب پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے ایکسٹینشن دے رہے تھے جنرل باجوہ کو۔ وہ ٹویٹ بھی موجود ہے اور اس ٹویٹ پر اس وقت کے جو لوگوں نے دھمکیاں دی تھی وہ دھمکیاں بھی میرے پاس اس وقت واٹس ایپ کے اندر موجود ہیں۔ میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے غیر آئینی اور سیاسی کردار کا مخالف رہا ہوں، اور یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے، بس آخری بات پھر سوالات کریں گے، کہ آج وہ ہر آدمی جو ویلاگ بنا رہا ہے اس کے اوپر اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے یونیفارم والے کی سیاسی کامنٹ کو اور سیاسی بات کو فیملی کی موجودگی میں، ہر اس شخص کے خلاف جب بھی وردی والوں نے خود یا کسی اور وردی والے کے تھرو کوئی بھی ناانصافی، کوئی بھی ظلم، کوئی بھی زیادتی، کوئی بھی ناانصافی کی، میں نے اپنی اوقات سے بڑھ کر آواز بلند کی۔ پاکستان کا میڈیا گواہ ہے، میرا ٹویٹر اکاؤنٹ گواہ ہے، ویڈیوز موجود ہیں۔ عمران ریاض صاحب کے خلاف کوئی زیادتی اور ناانصافی ہوئی، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، میں نے پریس کلب کے باہر کھڑے ہو کر چیخ چلا کر، اس سے زیادہ چیخ چلا کر احتجاج کیا اور ان کے حق میں آواز بلند کی۔ صدیق جان صاحب کو اٹھایا گیا، میرا احتجاج آن ریکارڈ موجود ہے۔ سہراب برکر صاحب کو اٹھایا گیا، یہی کچھ دوست موجود ہوں گے، ہم نے لاہور ہائی کورٹ بار میں جا کے پریس کانفرنس کر کے اور وہاں ایک اجتماع میں اجتماعی طور پر مذمت کی۔ آج بھی رائے غلام علی صاحب اور بہت سارے دوست، مجھے کوئی ایک نام بتائیں۔ ہمیشہ میں نے مذمت کی عدت جیسے گھٹیا کیس بنانے کی، ہمیشہ میں نے مذمت کی علیمہ خان صاحبہ کے خلاف جو اڈیالہ جیل کے باہر جس طرح کا سلوک اور رویہ ان کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے، جیسے ان پر پانی گرایا گیا۔ آپ نام لے کر بتائیے، صنم جاوید ہوں، فلک جاوید ہوں، یاسمین راشد صاحبہ ہوں، سرفراز چیمہ صاحب ہوں، اعجاز چودھری صاحب ہوں، پاکستان تحریک ریحانہ ڈار صاحبہ کے خلاف جو کچھ ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ان کے خلاف ہونے والی کسی ناانصافی پر، زیادتی پر، کسی بھی یونیفارم والے کی جانب سے یا ان کی ایما پر کی جانے والی کسی بھی ناانصافی پر آواز بلند نہ کی ہو۔ اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ ایک شخص کی نفرت میں اپنا اصول بھول گئے ہیں، اپنا نظریہ بھول گئے ہیں۔ آپ کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دو باتیں بس بنیادی، کہ ایک شخص اپنی فیملی کے ساتھ ہے،
اس کی موجودگی میں اس طرح کی کوئی واحد کوئی تضحیق آمیز تحقیر آمیز بات نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ یونیفارم میں موجود شخص پرنسپل ہے, اصول ہے. میرے لیے بھی یہی ہے, خدا نہ خواستہ کل آپ میں سے کسی کے ساتھ ہی ہوگا, اس کے لیے بھی یہی اصول ہے. ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بدقسمتی سے اتنی تیزی سے اپنے اصول اور نظریات بدلتے ہیں کہ اس کا ایک اندازہ آپ کو پاکستان کے سوشل میڈیا پر اس وقت ہو رہا ہوگا. لیکن میں سمجھتا تھا کہ اس معاملے میں جو بھی سوالات ہوں, جو بھی آپ کے ذہنوں میں کوئی ایسی بات ہو, میں ضرور اپنی جواب دہی کے لیے آپ کو پیش کروں. جی اقرار صاحب, سب سے پہلے تو سوال یہ ہوگا کہ آپ اپنی ایک تحریک چلا رہے ہیں جی. تو تحریک چلانے کے لیے آپ کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا جائے گا, آپ نے اس کی تنقید بھی جو ہے وہ برداشت کرنی ہے. تو آپ ایک لیڈ کے طور پر جو ہے وہ لیڈر ہے, لیڈ کے طور پر جو ہے اس چیز کو چلا رہے ہیں, تو کیا آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ میں صبر, تحمل اور ہمت کا مظاہرہ زیادہ ہونا چاہیے اس چیز کو لے کر؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے وائرل ہوئی ہے اور ویڈیو آئی ہے, اس سے کیا یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت کے اوپر بھی اکثر جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے, تو انہیں جرمانے عائد کر دیے جاتے ہیں, ان پر جو ہے وہ مقدمے درج کر دیے جاتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ اٹھا دیا جاتا ہے. کیا لگتا ہے کہ آپ ان کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. میرا دیکھیں اگین میرے ٹویٹر پہ چلے جائیے, میں بھی کہہ رہا ہوں جو بات ہے وہ ہم ثبوت اور ایویڈنس کے ساتھ کرتے ہیں, ریکارڈ کے ساتھ کر لیتے ہیں. حکومت نے جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں, حکومت نے جب گیس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ گیس موجود ہی نہیں ہے, 11 ارب روپے کا مریم صاحبہ کا جہاز ہو, یہاں لاہور والا گٹر وقت انسیڈنٹ ہو, میں نے ویڈیوز بنائی, میں نے ویلاگس کیے. پرابلم یہ ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوست زیادہ اچھالتے اس بات کو ہیں, وائرل اس بات کو کرتے ہیں جس میں عمران خان صاحب سے متعلق نیگیٹو یا پازیٹیو بات ہوئی ہو, آن ریکارڈ موجود ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں, یہی بات کو میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں 2024 جس دن الیکشن تھا اور جس دن ریحانہ ڈار صاحبہ اور خواجہ آصف صاحب والا الیکشن میں نے اناؤنس کیا, جس میں خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ ہار رہے تھے اور ریحانہ صاحبہ جیت رہی تھیں, اور جب 3 گھنٹے نیند پوری کرنے کے بعد جب ہم آئے بالکل ہی معاملہ بدل چکا تھا. وہ ویڈیو کلپ میری بہن موجود ہے جس میں نے علیہ اعلان کہا کہ بھائی اس کو الیکشن کہنا الیکشن کی توہین ہے اتنی بڑی دھاندلی کو. اس کے بعد درجنوں ویڈیوز موجود ہیں جس میں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے گندی, سب سے ننگی دھاندلی ہے, مسلط شدہ حکومت ہے, جعلی حکومت ہے. تو میں کیسے اس حکومت کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں جس کے بارے میں میرے ماضی کے موجودہ ابھی بھی میں یہ بات آپ کے سامنے, جس طرح آپ نے ابھی بات کی نا شروع میں کہ میں جو ہوں سب سے پہلے میں نے جا کے ان سے یہ پوچھا کہ آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, تو کیا آپ کو اس چیز سے اختلاف تھا کہ وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں, مجھے صرف اس بات سے اختلاف ہے, میں تو 2 باتیں کر رہا ہوں. صرف اس بات سے اختلاف ہے کہ یونیفارم میں کسی کو بھی کسی کی فیملی کی موجودگی میں پولیٹیکل کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ الٹیمیٹلی آپ کو تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, بالکل ہم سب کو تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, لیکن اگین یہ میرا برابر کا حق ہے کہ اگر میری فیملی کی موجودگی میں مجھے ایک ایسا کامنٹ پاس کر کے اپنی طرف سے تحقیق کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کم سے کم میں انکاؤنٹر تو کروں. آپ لوگوں کا ہوا یہ کہ آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھا کہ اس نے کیا کہا, کس حقارت آمیز لہجے میں کہا, اور اس طرح سے کہا کہ وہاں جتنے لائنوں میں مجھ سمیت لوگ موجود تھے ان سب نے وہ سنا, میری بیوی سمیت. کوئی بھی شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ ہوگا, اس طرح کا کوئی بھی ریمارک پاس کیا جائے گا, بھول جائیے کہ اس نے یونیفارم پہنا ہوا تھا, تو وہ تو کسی کی نظر سے نہیں گزرا. اسی طرح مگر پرابلم یہ ہے, صرف ایک جملہ کہہ دیں, لیکن صرف جب میں نے کیمرہ آن کیا تو چونکہ وہ جھوٹا تھا, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, وہ بیک فٹ پہ چلا گیا, معصوم سی شکل بنا لی, تو لوگوں کو لگا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی زیادتی. آج پارٹی کے آنے کے بعد آپ کا جو مزاج ہے پہلے دھیما جو ہے وہ ہم دیکھتے تھے, لیکن جیسے ہی آپ تحریک چلا رہے ہیں تو مزاج میں بدلاؤ بھی آ رہا ہے. اور دوسری چیز, اگر آپ جیسا تحریک چلانے والا شخص ایک یونیفارم پرسن کو اس طرح جو ہے شاؤٹ کرے گا تو میرا خیال ہے کہ جو آپ کے پیچھے لوگ دیکھ رہے ہیں یا آپ کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں تو یوتھ کے وہ لوگ پتہ نہیں وردیاں پھاڑ دیں گے آپ کو دیکھنے کے بعد کیا ہوگا. اور یہ مزاج میں بدلاؤ جو ہے اسی طرح جواد احمد میں بھی آیا تھا, جس کے بعد ان کو انتہائی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور تمام صحافی کہتے تھے کہ یہ بدتمیزی کرتے ہیں. تو اسی حوالے سے جو ہے وہ آپ پہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ تنقید کی جا رہی ہے. حقائق کے برعکس بات ہے جو آپ نے کی کہ میرے مزاج میں بدلاؤ آیا. 21 سال کا جو میرا صحافتی کریئر ہے, جس میں 14 سال کا سریام کا پروگرام ہے, یہ اس کا 5% بھی نہیں تھا جو آپ نے ویڈیو میں دیکھا. ٹھیک ہے, میں ہر طرح کے کرپٹ لوگوں پہ, بدعنوان لوگوں پہ, اس طرح کے لوگوں پہ جو اپنی ذمہ داری غلط طریقے سے ادا کر رہے ہوتے تھے, 14 سال اسی طرح سے چیختا چلاتا رہا ہوں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ تب آپ کو مجھ سے سیاسی اختلاف نہیں تھا, تب آپ کو لگتا تھا واہ 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 یار یہ یونیفارم والے کو اس نے رگڑا, کیا بات ہے یار, یہ اس کرپٹ آدمی کو, یہ لوگوں کو بڑا ذلیل کرتے ہیں یار, دیکھا نا صحیح ٹکرے ہیں انہوں نے, یہ دعائیں کرتے ہوتے تھے آپ لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کے. اب کیا پرابلم ہوا؟ پولیٹیکل ڈفرنس آ گیا اوپینین کے اندر. وہی اقرار الحسن ہے سر, 14 سال ابھی چھوڑ دیجئے, 6 مہینے پہلے, شاید سال میں پہلے
जर्मनी से वापस आते हुए इसी लाहौर एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल देने वाले एफआईए के अफसरों को मैंने इससे 20 गुना ज्यादा ऊंची आवाज के अंदर लताड़ा हुआ है। उस वक्त सारा पाकिस्तान तालियां बजा रहा था। क्यों? पॉलिटिकल। तो मैं कह रहा हूं उसूल एक रखें, या तो मैं तब भी गलत था या मैं आज भी ठीक हूं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि चूंकि अब मैंने कोई एक तहरीक शुरू कर दी है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि अब आपको लगता है कि मैं आपके लीडर या कायद से मुतल्लिक जरा ज्यादा तनकीद करता हूं, इस बुनियाद पर पहले वाला ठीक ठीक और आज वाला ठीक गलत नहीं हो सकता। सिंपल ये उसूल एक रखिए। अगर कल इकरारुल हसन का प्रोटोकॉल पे एफआईए वाले के अफसरों के ऊपर चीखना चिल्लाना जायज था, जस्टिफाइड था, आप वाह वाह वेल डन बल्ले बल्ले कर रहे थे, तो खुदा के भाई अभी आप सियासत कर रहे हैं या सहाफत कर रहे हैं? दोनों में से बता रहे हैं, अभी सहाफत कर रहे हैं या एक सवाल कर ले, एक सवाल कर ले। इकरार भी मुझे बताएं कि इस इदारे ने एफआईए का जो एहलकार था उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन किया है, आपसे राब्ता हुआ तो उसमें क्या बताया गया? क्योंकि नॉर्मली